ٹھیک ہے. تو یہ ڈٹرمنیشن ہے بڑا جس بنیاد پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. اچھا پیرزادہ صاحب، اس پہ ابھی اس سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا جب ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک جو بنیادی مسئلہ جس کو ہم حل نہیں کر پا رہے وہ یہ تفریق ہے عام پاکستانیوں میں اور خاص پاکستانیوں میں، اور یہ ابھر کے بھی سامنے آ رہا ہے. یہ جو مسئلہ ہے اب اس کو ہمارے حکمرانوں نے تو اٹھایا نہیں، اب ہماری جو عدلیہ ہے وہ یہ اٹھا رہی ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈسکرمنیشن ہے، NRO میں بھی ہم نے وہی دیکھا. کیا یہ اس کوئی پریسیڈنس ہے ہمارے تاریخ میں کہ عدلیہ جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ یہ پاکستان کا پیسہ کھا گئے ہیں اور اب ان سے واپس لیا جائے؟ اس طرح کی پریسیڈنس ہے یا یہ گراؤنڈ بریکنگ کام ہو رہا ہے؟ بالکل پریسیڈنٹ ہے. کل ہی میں نے ہیئرنگ کے دوران انگلینڈ کے ہائی کورٹ سے 2 ججز کی لارڈ موزس کی ججمنٹ پیش کی تھی، جس میں عدلیہ نے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کو نہیں روک سکتے، آپ ہمارے پیسے کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتے. بڑی مثالیں موجود ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے اس میں انتظامیہ کے امور میں، لیکن جب دوسرے ادارے فیل ہو جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، تو پھر ذمہ داری تو عدلیہ کے پاس ہے نا. اچھا، تحت بھی تو ان کو ایک مانیٹرنگ پاور دی گئی ہے نا کہ جو مقننہ اور انتظامیہ جو غلطیاں کرے ان کو جوڈیشل ریویو کے ذریعے حل کرے. ٹھیک ہے. اچھا، ان مینی ویز پیرزادہ صاحب یہ میں تو کہوں گا کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے، اٹس اے ریولوشنری اسٹیپ کہ جو ایک ایکوالٹی ہے، برابری ہونی چاہیے سٹیزنز میں، وہ آئے جو کہ ہماری حکومتیں ماضی میں بھی نہیں کرتی رہیں. آپ کا اتنا تجربہ ہے، میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے لے کے جانا چاہوں گا 1973 کے جو ہیڈی ڈیز تھے جب یو ور سینٹرل، اس زمانے میں آئی ایم شیور آپ کا وہ ایک آئیڈیلزم تھا سب میں کہ جی ہم ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں اور دا ورلڈ واز ایٹ آور فیٹ. آج 30-35 سال کے بعد ہم انہی بنیادی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. از جوڈیشری لیڈنگ اس ٹورڈز اے بیٹر فیوچر؟ یہ اس قسم کے کیسز لے کے تھوڑا سا اگر آپ اپنی جو قانونی جو ٹوپی اس کو ہٹا کے ایز اے پاکستانی مجھے ایک تھوڑا سا تجزیہ دیں کہ یہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، کس طریقے سے جا رہے ہیں، اینڈ از دا گورنمنٹ این آبسٹیکل رائٹ ناؤ؟ جناب یہ دیکھیے، ایک تو میں گزارش کروں کہ یہ کوئی ریولوشنری اسٹیپ عدلیہ نہیں لے رہی ہے. عدلیہ کے پاس نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی بندوق ہے جس کے ذریعے وہ ایک ریولوشن لا سکے. اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک ایوولوشنری ہوتا ہے، سے ایوولوشنری، اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ سمجھا سکیں کہ ان کے کیا حقوق ہے اور ان کا کیسے تحفظ کیا جائے. آج یہ بات شروع ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ہمیں کئی سال لگ جائیں اپنے گول تک پہنچنے میں، لیکن جب تک کہ آپ اسٹرگل نہیں کریں گے اس کے لیے تب تک شروعات بھی نہیں ہوگی. اور یہ جو ہے کہ 62 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 62 سال سے ایک حکومت آئی دوسری آئی، وہی غلطیاں وہی دہراتے رہے، تو عدلیہ نے بھی غلطیاں اپنی تسلیم کر لی ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اب جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں. اسی سے ہی حل نکلے گا آگے چل کر. ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے فائنلی کہ یہ جو اتنے اربوں روپے ہیں جو کہ یہ ہضم کر لیے گئے ہیں، جو عدلیہ کے پاس جو اس کے اختیارات ہے، ان کی بنیاد پر یہ کہاں تک ممکن ہے کہ یہ جو کھایا ہوا پیسہ ہے، ہڑپ کیا ہوا پیسہ ہے، یہ عوام کو واپس عدلیہ دلوا سکے؟ یہ تو دیکھیں کہ عدلیہ کو جتنی مورل اتھارٹی بڑھتی جائے گی، عدلیہ کی مورل اتھارٹی بڑھتی جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اپنی مشن میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کو پھر وہ عوام کی سپورٹ ملے گی. بہت شکریہ پیرزادہ صاحب ہم سے بات کرنے کا. بالکل ایک یہ واضح اگزامپل ہے، ایک مثال ہے جس کی ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ عام پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہ ہمارا پیسہ ہے، جو ایک عام اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کا پیسہ ہے، اور یہ ہمارے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ کروڑوں روپے کے جو لونز ہیں ان کو لے کے اپنا منافع کما کے اپنی فیکٹریاں لگا کے اور اس کے بعد اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد ان لونز کو انہوں نے رائٹ آف کرا دیا. اور یہ کب سے چل رہا ہے، اور ہماری امید ہے کہ اب یہ کیس چلا ہے تو اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے اور یہ جو کھایا ہوا پیسہ ہے یہ عوام کو واپس کرے. بریک لیں گے، پروگرام جاری ہے. بریک کے بعد بات ہوگی محرم اور حساس صورتحال کے باوجود کوئٹہ میں پرامن ضمنی الیکشن ہو گئے تو پھر پنجاب میں کون سے حالات خراب ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی، ساتھ رہے گا ہمارے. کوئٹہ کے صوبائی حلقے PP1 کوئٹہ 1 میں آج ضمنی الیکشن پرسکون انداز میں ہو گئے.
اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی پختونخوا، ملی عوامی پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، بلوچستان نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے متفقہ امیدوار طاہر محمود جیت گئے۔ طاہر محمود مرحوم شفیق احمد خان کے بھائی ہیں۔ یہ نشست 25 اکتوبر کو بلوچستان کے وزیر تعلیم شفیق احمد خان کی ہلاکت کے بعد خالی ہوئی تھی۔ آئین کے مطابق کسی بھی خالی نشست پر 60 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جب شیڈیول کا اعلان کیا تو جماعت اسلامی، جمہوری وطن پارٹی، تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ کے متفقہ امیدوار امان اللہ شادزئی نے درخواست دی کہ محرم ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے مناسب جواب نہ ملنے پر امان اللہ صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور عدالت نے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ بلوچستان جیسے حساس اور علاقے اور محرم کے مہینے میں پرامن الیکشن کرانے کا کریڈٹ حکومت بلوچستان کو جاتا ہے۔ ادھر پنجاب کی طرف دیکھیں تو یہاں ضمنی الیکشن ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے، امیدوار لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کے مطابق سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ادھر بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار نے الیکشن ملتوی کرانے کی درخواست کی، جس کا کچھ نہ بنا۔ ادھر حکومت الیکشن ملتوی کراتی پھر رہی ہے۔ آخر کون سے ایسے حالات خراب ہیں ادھر پنجاب میں؟ کیا مسئلہ یہ انا کا ہے جہاں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی؟ یہ پرابلم ہے کیا؟ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات کریں گے اس حوالے سے روزنامہ ایکسپریس لاہور کے ایڈیٹر اور کالم نویس عبداللہ طارق سہیل صاحب سے۔ سہیل صاحب، یہ ایک عجیب معمہ ہے، بلوچستان میں کوئٹہ میں الیکشن ہو گیا اور پنجاب جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے کہ یہ الیکشن ہم نے ضمنی الیکشن نہیں ہونے دینا۔ یہ کیا پرابلم، مسئلہ کیا ہے؟ جی، آپ نے بتا دیا کہ یہ معمہ ہے اور یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے آپ جوک کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کو دیکھ کر ہمیں ہنسی تو آتی ہے لیکن جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ پنجاب میں ضمنی الیکشن نہ کرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جو بہانہ پنجاب گورنمنٹ پیش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ امن و امان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو یہی وہ جوک ہے جس پر ہنسی آتی ہے کہ اگر امن و امان کو آپ ایشو بنا کر الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ عام الیکشن بھی اس ملک میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ امن و امان اگر کسی حلقے میں ایکیوٹ طریقے سے خراب ہو، یعنی کسی پرٹیکولر صورتحال میں کوئی حلقہ گر جائے تو وہاں تو یہ جواز بالکل کام آتا ہے، لیکن اوور آل سچویشن میں اس کا کوئی جواز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے۔ یہ ایسا جو کہ سہیل صاحب، یہ میں تو یہ کہوں گا، یہ ایسا لطیفہ ہے جس پہ رونے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ آج جس طریقے سے کوئٹہ میں انہوں نے الیکشن کرا دیے، کوئٹہ سے زیادہ حالات تو خراب نہیں ہے پنجاب میں، انلیس جو حکومت پنجاب یہ کہے خود کہ ہاں جی ہمارے حالات زیادہ خراب ہیں۔ تو یہ جو پر امن الیکشن ہو گئے، وہاں کی الیکشن کمیشن نے بھی اس کو خوش آمدید کہا، وہاں پہ جو عدلیہ ہے اس نے بھی کہا کہ جی ضرور الیکشن ہوں گے۔ تو یہ تو ایک طریقے سے کوئٹہ میں جو آج ہوئے ہیں، وہ جو حالات ہوئے ہیں، جو الیکشن ہوا ہے، وہ حکومت پنجاب کو تو منہ چڑھا رہے ہیں وہ کہ دیکھیں ہم نے کرا لیا، آپ لوگ ہونے والی بات، بالکل شرمسار ہونے والی بات ہے کہ کوئٹہ کے حالات جہاں زیادہ خراب ہیں، جہاں ٹارگٹ کلنگ بھی مسلسل ہو رہی ہے اور تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بم دھماکہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں پنجاب کی صورتحال تو بہت قابل رشک ہے باقی ملک کے مقابلے میں۔ تو اگر ان کو پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ میرا خیال ہے کہ پاپولیرٹی ان کی بالکل یہ اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے کہ یہ الیکشن ہار جائیں، اور اگر یہ مسئلہ وہی ہے کہ کیا شرما شرمی پھر رہے ہیں یہ حکومت پنجاب کے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، حالانکہ بات واقعی میں شاید کچھ اور ہے، لیکن کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے یا کچھ کہنا چاہ نہیں رہے، یا وہ ان میں وہ ہمت نہیں آ رہی کہ وہ کہہ سکیں، عوام کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی یہ پرابلم ہے۔ چلیں وہ پہلے تو وہ اپنے جو بہانے جو ہے وہ تراشتے رہے، لیکن آج کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے؟ کوئی بہانہ ہے جو رہ گیا آج کے بعد؟ جی میں وہ اس طرف آ رہا تھا کہ اگر اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ شرمسار ہونے والی بات ہے، کیونکہ اگر کوئی اور بات ہے، کوئی اور گیم ہے جس کی طرف بعض حلقے اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے جس کے بعد اس سیٹ کی افادیت نہیں رہے گی، تو یہ بات کبھی نہ کبھی تو کھل کر رہے گی، اور جب کھلے گی تو پھر یہ عوام کا سامنا کرنے کی ان کو بہت مشکل ہوگی عوام کا سامنا کرنے میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کسی گیم وغیرہ کا چکر چھوڑیں، اور گیم ہے یا نہیں ہے ان کو اپنا جمہوری اور آئینی فرض ادا کرنا چاہیے، اور بلوچستان کے الیکشن کے بعد تو اب ان کو
میرے خیال میں خود ہی اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. یعنی آج ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے, ان پہ فرض نہیں بنتا سہیل صاحب کہ آج حکومت پنجاب جو ہے اس کے جتنے اعلیٰ عہدے دوران ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں. پہلے تو میرا خیال ہے وہ بلوچستان